نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين یا رب العالمین۔ سورۃ کہف اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیکھنے کا موقع دیا۔ آج انشاءاللہ اس کی آخری آیات دیکھیں گے۔ Recording in progress. اور اس کی اہمیت کو دوبارہ دیکھتے ہیں کہ سورۃ کہف کی اہمیت آ چکے فرائیڈے بھی ہے۔ جو ایک جمعے اس کو پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اگلے جمعے تک وہ اس بندے کے لیے نور کا سبب بن جاتی ہے۔ اور اگر ہم اس کو تدبر کے ساتھ پڑھتے ہیں، جسے ہم نے تفسیر کے ساتھ سمجھ بوجھ کر، یا پڑھتے پڑھتے ہمیں کوئی بھی آیت ہمارے دل کو لگتی ہے تو اگلے جمعے تک وہ ہمارے لیے کفایت کر جاتی ہے، ہماری ٹیوننگ کرنے میں، ہماری اندر کی اصلاح کرنے میں۔ تو انشاءاللہ اس کی تلاوت کرتے رہنا، یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ تعلق بس اتنا ہی رہنا ہے۔ اس کو سیکھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اس کو تدبر کے ساتھ پڑھیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا، کس چیز کا؟ بآیاتی 7 آیات کی۔ کس کی آیات کی؟ ربی اپنے رب کی۔ آیات آیاتن کی جمع ہے۔ آیات کتنی طرح کی ہوتی ہیں؟ 2 طرح کی، آیات کونیہ، آیات شرعیہ۔ آیات کونیہ کسے کہا جاتا ہے؟ جیسے سورج، چاند، سیارے، ستارے، درخت، کائنات کی ہر چیز۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات کونیہ ہیں، یعنی اللہ کی نشانیاں۔ دوسری آیات شرعیہ ہوتی ہیں، اور اس میں سب سے پہلے شریعت میں قرآن آتا ہے۔ اللہ کے احکامات، اللہ کی بات، اللہ کا کلام، اللہ کا آرڈر، اللہ کی شریعت، اللہ کا حکم آیات شرعیہ میں آ جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ کچھ لوگ آیات کونیہ کا بھی انکار کرتے ہیں، مثلا کہ کائنات خود بخود وجود، کائنات کا وجود خود بخود ہو گیا، اس کی پیدائش خود بخود ہو گئی، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، یہ دن اور رات سے بھی اپنے آپ یہ نظام چلتا جا رہا ہے۔ تو جو لوگ آیات کونیہ کا انکار کرتے ہیں، آیات شریعہ کا انکار کرتے ہیں، قرآن و حدیث کو بھی نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کون سے لوگ ہیں؟ کافر۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے اعمال کو ضائع کر لیتے ہیں۔ کیسے؟ انکار کر کے، منکر بن کر۔ اللہ کہتے ہیں آیات کا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ وَلِقَائِهِ، اور اللہ کی ملاقات کا بھی انکار کرتے ہیں، آخرت کے دن کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ ہوگا کیا؟
ان کا انجام کیا ہے؟ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو ضائع ہو گئے ان کے اعمال، ان کی ساری کوششیں ان کی دنیا ختم ہونے کے ساتھ ساتھ ضائع ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، ان کو کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ بات یہ ہے کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے، جس کی نیت اللہ کی رضا ہوتی ہے، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشاں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کا اجر اپنے پاس فریض کر لیتے ہیں اور اس کو آخرت کے دن عطا کیا جائے گا۔ جیسے ذوالقرنین نے کوشش کی، اس نے اپنی کوشش کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا دیا، اللہ کی رضا کے لیے کوشش کی، اس کی نیت مال اکٹھا کرنا نہیں تھا، اللہ کے دین کی سربلندی اور اللہ کی خاطر عدل و انصاف تھا۔ تو کوئی بھی کام ہم جب دنیا میں کرتے ہیں، نیت خالص ہوتی ہے، حالت ایمان میں کرتے ہیں، وہ کام مسجد بنوانا ہے، کنواں کھدوانا ہے، کسی کو پڑھا دینا، وہ سب کچھ کیا ہے؟ صدقہ جاری ہے۔ لیکن اگر یہی کام کافر کرے تو اس کے لیے وہ صدقہ جاریہ نہیں، اسے کوئی بھی اجر نہیں دیا جائے گا۔ وہ چاہے فلاح و بہبود کے لیے اپنی ساری دولت ویلفیئر سوسائٹیز کو دے جائے، لوگوں کی ہیلپ کرتا رہے، ایسے ادارے اوپن کرے جس میں بیواؤں کی مدد کی جاتی ہے، یتیموں کی ہیلپ کی جاتی ہے، چونکہ وہ حالت ایمان میں نہیں، نیت میں اخلاص نہیں، نیت اللہ کی رضا نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُ، اس کی زندگی کی ساری کوششیں جو بھی اس نے کمایا وہ ضائع ہو جائیں گی اور اس کو کچھ بھی اجر نہیں دیا جائے گا۔ اب لوگ کہیں گے، اعتراض کرتے ہیں کہ اچھا ذوالقرنین دنیا میں فیکٹری لگاتا ہے، انڈسٹری میں کام کرتا ہے اور اس طرح کے پروجیکٹس کرتا ہے، اس کا اجر تو رہتی دنیا تک کے لیے رکھ دیا گیا، اس کا ذکر قرآن میں ہے، اس کی مثالیں دی جا رہی ہیں، تو اس اور کافر کی چھوٹی سی کوشش بڑی سی کوشش کا بدلہ بھی نہیں دیا جائے گا، اس کی زندگی بھر کی دور دو ساری کی ساری ستیہ ناش ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو بندہ اپنی نیت پہ کام نہیں کرتا، اس کے اجر پہ اللہ کام نہیں کرتا۔ اور کہا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن اس کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اب پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں والوزن یومئذ الحق، کہ وزن اس دن جو ہوگا وہ حق ہے، لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے عمل کا وزن ہی نہیں ہوگا۔ مراد یہ کہ تھوڑا بہت تو وزن ہوتا ہے لیکن وہ وزن میں ہلکے ہو جائیں گے، بڑی بڑی نیکیاں انہوں نے کی ہوں گی، بڑے بڑے اعمال کیے ہوں گے، پوری زندگی کوششیں کی ہوں گی۔ کل بھی ہم نے یہ پڑھا تھا هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، لیکن ان کے اعمال ان کے لیے خسارے کا باعث بن جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دنیا بنانے کے لیے کوششیں کی، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، ان کی بڑی بڑے اعمال پلڑے میں رکھے جائیں گے، جب انہیں تولا جائے گا تو ان کا وزن ہی نہیں ہوگا، پہاڑوں جتنے اعمال۔ اس لیے اللہ کے ہاں کوانٹیٹیز چیک نہیں ہوتی، کوالٹی۔ آپ کا عمل چاہے تھوڑا ہو لیکن اخلاص والا ہو، اخلاص پر مبنی ہو، تو اس کا وزن اتنی زیادہ نیکیوں پر باری ہو جاتا ہے۔ ایک شخص ڈھیروں نیکیاں لے کے آئے گا، جب اس کا وزن کیا جائے گا تو کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ کتنی بے بسی کی بات ہے، کیوں؟ اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اللہ کے ہاں احسن اعمال، ابھی ان دو صورتوں میں جو لاسٹ ہم نے پڑھی اور اس میں بھی جو مین چیز ہمیں بتائی جا رہی ہے نا، سکھائی جا رہی ہے، وہ یہ ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اس لیے بھیجا تاکہ چیک کرے تم میں سے کون ہے جو اعمال کو احسن طریقے کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
تم میں سے کون ہے جو اپنی نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچا لیتا ہے؟ بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن ایک موٹا تازہ باری برکم انسان لایا جائے گا. جب اس کا وزن کیا جائے گا تو اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. اندازہ کیجئے مچھر کے پر کے برابر اس موٹے تازے اونچے لمبے قد کاٹ والے انسان کا وزن نہیں ہوگا. اتنی باری پرسنالٹی، ایسی پرسنالٹیز کے سامنے ہم جھک جاتے ہیں جن کے قد اونچے ہوتے ہیں، جن کے مقامات بہت بلند ہوتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کا حال کیا ہوگا؟ بالکل آپ سمجھیں کہ ان کے اندر کوئی رس نہیں ہوگا، صرف ان کی شیپ بڑی ہوگی، اندر کوئی وزن نہیں ہوگا. تو فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، نہیں ہم قائم کریں گے اس دن ان کے لیے کوئی وزن. اس کی دو میننگز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا، دوسرا یہ ہے کہ ان کا اپنا بھی کوئی وزن نہیں ہوگا. اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں کیا کہا گیا کہ قیامت کے دن ان کو کس حال میں لایا جائے گا؟ بچوں کی شکل ان کو دے دی جائے گی جو قدموں کے اندر آتا پھرے گا، کیچڑ سے لت پڑ، اور اتنا حقیر اور ذلت والا چہرہ ان کو دیا جائے گا. تو قیامت کے دن جو لوگوں کو چہرے دیے جائیں گے نا، وہ چہرے وہ شکلیں بڑی ڈراؤنی ہوگی. اس سے اندازہ ہوگا کہ انسان کے ساتھ کیا ہونے والا. تو اس لیے دنیا کے اندر اپنی نیت، اپنی کوششیں اچھی رکھیں گے تو قیامت کے دن اس کا اجر بھی ملے گا. لیکن جو بندہ اپنی نیت اچھی نہیں رکھتا، اس کی ساری محنتیں، ساری تھکاوٹیں، ساری کوششیں ضائع ہو جائیں گی، کوئی بدلہ نہیں ملے گا. کتنی محنتیں کرتے ہیں نا. لیکن اس کے برعکس بندہ مومن اگر دنیا کے کام بھی کرتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے. مثلا وہ بندہ جس کی نیت اچھی ہے، وہ اگر کوکنگ کرتا ہے، کوکنگ کرتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ میں نے بدلہ اللہ سے لینا ہے، لوگ اس کی تعریف کریں یا نہ کریں، لوگوں کو احسان نہیں جتلاتا، برتن اٹھا اٹھا کے نہیں مارتا، اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے، نیت اچھی رکھے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے، لوگ اس کی بنائی گئی ڈشز کو کھاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، گرچہ اس کو تعریفی کلمات نہیں کہتے، وہ چاہتا ہے کہ میں پھر کروں گا کیونکہ مجھے بدلہ اللہ سے چاہیے، تو اس کا دنیا کا کام بھی اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے. اس کے برعکس جو بندہ مومن نہیں ہے، اس کا فلاح و بہبود کا کام بھی اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث نہیں بنتا. اب یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ کوششیں کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، لیکن نیت کی وجہ سے، نیت میں چونکہ دکھاوا ہوتا ہے، ریاکاری ہوتی ہے، سارے کا سارا اجر گنوا دیتے ہیں. دکھاوا، شہرت اجر کھا جاتے ہیں. اس لیے اپنی نیت کو اچھا کرنا ہے. اگر ہم مسلمانوں میں دیکھیں تو کیسے وہ اپنے اجر کو ضائع کر رہے ہیں، کیسے وہ اپنے وزن کو کم کر رہے ہیں، ہلکا کر رہے ہیں، نیت اچھی نہ ہونے کے سبب. قیامت کے دن ایک وہ بندہ جس نے جہاد کیا ہوگا اس کو لایا جائے گا، اور اس کو اس کے مال کا ذرا بھی وزن نہیں ہوگا، اس کی اتنی بڑی محنت اور قربانی رائے گاہ چلی جائے گی. وہ پوچھے گا، کہا جائے گا تم نے اللہ کی رضا کے لیے جہاد نہیں کیا تھا، اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ تم نے چاہا کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، لوگ تمہارے چرچے ہوں، اب تم لوگوں سے اجر لو، اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے اجر کے ساتھ دوسروں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی شامل کر لیتا ہے نا، اس کے لیے کوئی اجر نہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں شرک والوں کی شرک سے بے پرواہ ہوں، بیزار ہوں، بری ہوں،
جو آدمی میرے لیے کوئی ایسا کام کرے جس میں میرے علاوہ کوئی کسی اور کو بھی شریک ٹھہرائے تو میں اس سے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، جاؤ اپنا بدلہ اس بندے سے لو جس کے ساتھ تم نے، جس کو میرے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا. اب میرے ہاتھ تمہارا کوئی اجر نہیں، تمہیں کسی قسم کا اجر و ثواب نہیں دیا جائے گا. اسی طرح ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس کا خوف مجھے تم پر مسیح دجال سے بھی زیادہ ہے، دجال کے فتنے سے بھی زیادہ ہے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ ہے شرک خفی، کہ کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو اور اپنی نماز کو محض اس لیے سنوار کر پڑے کہ کوئی شخص اسے دیکھ رہا ہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری طرف سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ چھوٹا شرک ہے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول چھوٹا شرک کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری. قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تو ریاکاروں سے اللہ کہے گا ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم دنیا میں اعمال کرتے تھے اور دیکھو کیا تم ان کے پاس کو صلہ پاتے ہو. تو بات کیا سمجھ میں آئی کہ مسلمان بہت سی محنتیں اور کوششیں کرتے ہیں لیکن نیت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے اپنے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں. قیامت کے دن ان کو یہ کہا جائے گا جاؤ ان کو خوش کرنے کے لیے نیکیاں کرتے تھے نا ان سے اجر لو. ان سے کیا اجر ملے گا؟ وہ تو صرف وقتی تعریف کر سکتے ہیں، قیامت کے دن ہمیں جہنم کے عذاب سے تو نہیں بچا سکیں گے. تو اس لیے ہماری نیت اللہ کی رضا، اللہ کو خوش کرنا